مسیحا کے پاک بزرگ اور قدرت والے نام میں معزز ناظرین کرام، آج پھر میں اپنے لیے یہ بات باعث اعزاز سمجھتے ہوئے کہ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں آداب عرض کرنا میرے لیے اور بھی زیادہ عزت افزائی کا مقام ہے۔ آج کا جو ایک اہم ترین سوال ہے وہ ہمارے ایک مسلمان دوست کی طرف سے جو ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں ان کی طرف سے ہے، اور سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ، یعنی ہم سے مراد مسلمان، کہ جیسے ہم سعودی عرب میں مکہ و مدینہ میں حج کے لیے جاتے ہیں، آپ لوگ جو مسیحی ہیں آپ یروشلم میں یا اسرائیل میں حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ کے ہاں حج نام کی کوئی چیز ہے؟ یہ سوال ہے جس پر آج اس مختصر سے وقت میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں اور مجھ میں کوئی باتیں سانجھی ہے تو ایک بات بالکل سانجھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پرستش اور حمد اور ستائش کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی جسمانی طور پر بیٹا ہے، نہ ہی جسمانی طور پر اس کی کوئی بیوی ہے۔ خدا روح ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کی جائے۔ آمین۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ متنازع ہیں، اس لیے جو آپ کا عقیدہ اور جو آپ کا ایمان ہے وہ اہل کلیسا میں یعنی مسیحوں میں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اہل کلیسا کا کنسپٹ، ان کی کتب، نظریہ الہام اور عبادت کا تصور، ذات الہی کے ساتھ رشتے کا تصور آپ سے بالکل مختلف ہے۔ آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ اس لیے آپ اہل کلیسا میں اپنی باتیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ اہل کلیسا میں جو بہتری اور ترقی کی راہیں ہیں ان کے پیچھے راز کیا ہے، اور آپ ان راہوں کی پیروی کریں، ان کو اڈاپٹ کریں اپنی شخصی زندگی میں، کیونکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں خدا آپ کو پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی قربت اور آپ اس کی نزدیکی میں رہیں۔ اب آپ کے اس سوال کا جواب حاضر خدمت ہے جو آپ نے پوچھا ہے۔ ناظرین، اسلام میں وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو جیب اجازت دیتی ہے، وہ حج کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ آب زمزم پینا، صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑنا، کوہ عرفات پر جانا، مکہ میں اللہ سے ملاقات کرنا، یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ کے ایمان کے اجزاء میں سے ایک ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
میں سے حج ایک ہے. اور ایک حدیث میں نے تلاوت کی کسی وقت بچپن میں، اسکولوں میں ہم پڑھا کرتے تھے. آپ کرسچن ہیں یا مسلم ہیں، عربی آپ کو پڑھنا لکھنا اس وقت آنا ضروری تھا. اور وہ حدیث مجھے آج تک یاد ہے، جو یوں ہے: ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس. کہ حج انسان کے گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو صاف کر دیتا ہے. یہ ایک ایسا تصور اور کنسپٹ ہے، بلکہ آپ کے عقیدے اور آپ کے ایمان کا ایک بہت اہم ترین جز ہے. جبکہ دوسری طرف کرسچینٹی میں ایسی کوئی شریعت نہیں ہے کہ ہم فلاں سرزمین میں جائیں، فلاں ملک میں جائیں، فلاں جگہ پر جائیں، وہاں خدا کی حضوری ہے، وہاں خدا کی حضوری ہے، یہاں نہیں ہے وہاں ہے. نو. مسیحی ایمان کے مطابق خدا ہمہ جا حاضر ہے. وقتوں کی قیود میں وہ مقید نہیں ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے اور اپنے کلام کو اپنے لوگوں پر وہ مختلف انداز سے آشکارا کرتا ہے. اور یہ کہ انسان قادر مطلق خدا کی حضوری میں مقبول کیسے ٹھہر سکتا ہے، ایکسپٹیبل کیسے ٹھہر سکتا ہے، خدا نے بہت سی ایسی راہیں، ایسے طریقے اور ایسی شریعت ہمیں دی ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کے گناہوں کے معاف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فلاں ملک میں جائیں، فلاں شہر میں جائیں، فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جائیں، وہاں پر ننگے پاؤں گھومیں، اس طرح کے کپڑے پہنیں، آپ کے سر پر بال جو ہیں یہ منڈائے جائیں، قربانی کریں. نو، اس طرح کا کوئی ہمارے ہاں تصور نہیں ہے. اور سیکنڈلی، ہم یروشلیم میں یا اسرائیل میں کوئی ایسا مقام نہیں دیکھتے جہاں پر کوئی پلر بنا ہوا ہو اور ہم کہیں کہ ہم شیطان کو کنکریاں مارنے آئے ہیں. نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جو ہمارے لیے اس طرح کی حیثیت رکھتی ہو. یہ باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. دو پہلو ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ضروری نہیں کہ ہم کسی خاص ملک میں جائیں، کسی خاص جگہ پر جائیں، کوئی خاص رسومات میں سے ہو کر گزریں تو ہمارے گناہوں کی معافی ہوگی. یا جیسے آپ نے پوچھا ہے، ہم اسرائیل میں جائیں گے تو وہاں حج ہو جائے گا. نو، ہمارے ہاں حج کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. پھر سے ہمارے گناہوں کی معافی ایسے نہیں ہے کہ فلاں جگہ جائیں گے تو معاف ہو جائیں گے، بلکہ گناہوں کی معافی کا انتظام خدا نے جو عرش والا ہے ان فرش والوں کے لیے کر دیا. اور وہ انتظام ایسا ہے جس کی بابت بزرگ آدم اور حوا کے وقت سے
ہمیں نشانات، پیشن گوئیاں اور نبوتیں ملتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ چنانچہ انتظام الہی کے تحت خداوند یسوع مسیح میرے پاپوں کی خاطر، آپ کے پاپوں کی خاطر اور کل جہان کے گناہوں کی خاطر ایک فدیہ اور عوضی بنے ہیں۔ اور انجیل مقدس کہتی ہے تاکہ جو کوئی ان پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ تو کنسپٹ جو حج کا ہے ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے۔ وہ آپ جانے اور آپ کے ان دستور و رسومات اور مذہبی جو ارکان ہیں ان ارکان کو آپ جانیں۔ لیکن یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی بات گناہوں کی معافی کی گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے، بلکہ مسیح خداوند ہیں جنہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ اپنی صلیب پر ادا کیا ہے۔ اگر آپ بھی اس کفارے کو اپنے لیے قبول کریں تو گناہوں کی معافی آپ کی ہے، ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہے اور ابدی منزل کی یقین دہانی آپ کے لیے ہے۔ اگر آج اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں ہوں گے۔ لیکن میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسرائیل سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بزرگ یعقوب جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، آپ تو اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں نا، یہ نہیں سمجھتے کہ اصل میں ہم یعقوب کو، حضرت یعقوب کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور پھر ان کے جو 12 قبیلے ہیں، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے چلے، وہ اسرائیل میں آباد تھے اور ابھی بھی وہ وہاں پر آباد ہیں۔ میں ان قبیلوں کی بات کر رہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح جو اس ساری دھرتی کے منجی ہیں، نجات کا منبع ہے، ہمارے گناہوں کا بار اپنے اوپر اٹھانے کے لیے اس دھرتی پر آ گئے، ہمارے پاپوں کا کفارہ ادا کیا۔ آپ اسرائیل کی سرزمین پر گھومے پھرے، تعلیم دی، پیدائش وہاں ہوئی آپ کی، آپ نے معجزات کیے ہیں، مخالفت آپ کی وہاں ہوئی، آپ کو صلیب پر وہاں بلیدان کیا گیا، آپ کی قبر مستعار لے کر ادھر ہی آپ کو دفن کیا گیا، اور ایون آج تک چونکہ آپ مردوں میں سے جی اٹھے اور آپ کی قبر آج بھی خالی ہے۔ بہت سے انبیاء اور رسل اس سرزمین کی پیداوار ہے۔ وہ ایک بڑی ریچ ہسٹری ہے میرے اور آپ کے آباؤ اجداد کے اعتبار سے، ہمارے مذہبی اسلاف کے اعتبار سے۔ یہودیوں کی سب سے پہلی عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی، وہ بھی وہاں ہی تھی، نشانات آج بھی ہیں، دیواریں گریا آج بھی ہے، اور بہت سی پرانی تاریخ کے نقوش وہاں پر ہمیں ملتے ہیں۔ اب دنیا بھر میں سے ٹورسٹ
اسرائیل جاتے ہیں، مسیحی لوگ اسرائیل جاتے ہیں، لیکن جو مسیحی پاکستان میں ہیں چونکہ ان کو اجازت نہیں ہے، باقی سارے ملکوں میں وہ جا سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کے ملک پر لائن لگی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ دشمنی کی انتہا ہے، اور نمبر 2 جیلس اور حسد اور تعصب کی انتہا ہے کہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے۔ اگر مسلمان نہیں جا سکتے تو جو مسلمان نہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں جانے دیا جاتا؟ یہ حق تلفی نہیں، طرفداری نہیں، تو پھر اور کیا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جو اسرائیل جا سکتے ہیں کسی بھی سبب سے، وہ وہاں ضرور جاتے ہیں۔ میں خود اگرچہ کرنتھس اور اتھینے اور کئی ایسی جگہوں پر گیا جو یونان میں ہیں، اور ایک دلی آرزو اور تمنا ہے کہ میں اسرائیل میں بھی جاؤں۔ میرے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ میں نہیں جا سکتا، میرے پروگرام میں ہے جلد یا بدیر میں ضرور اسرائیل جاؤں گا۔ مسیحی لوگ اسرائیل جاتے ہیں اور وہ جاتے رہیں گے، لیکن ان مسیحیوں کے اسرائیل جانے یا میرے اسرائیل جانے کے پیچھے وہ تصور بالکل بھی نہیں ہے جو تصور آپ کا مکہ اور مدینہ میں جانے میں ہے، یعنی حج یا عمرہ ادا کرنے میں۔ ہمارے ہاں کوئی عمرہ اور کوئی حج نہیں ہے۔ جب ہم لوگ اسرائیل جاتے ہیں، ان جگہوں کو دیکھتے ہیں جہاں محبوب خدا حضور المسیح کے قدم پڑے، جہاں پر آپ نے معجزات کیے، جہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر تعلیم دی، جہاں آپ کے رسولوں نے تبلیغ کی، جہاں آپ کو دفن کیا گیا اور وہ قبر آج تک خالی ہے۔ جب ہم ان مقامات کو دیکھتے ہیں، ان جھیلوں کو دیکھتے ہیں جو جلیل کی جھیل یعنی گلیل کی جھیل، جس کو گنیسرت کی یا کنرت کی جھیل بھی کہا جاتا ہے، جہاں مسیحا بوٹ پر بیٹھے اور مقدس پطرس کی زندگی میں کام کیا، دوسری طرف بھی گئے، ان شاگردوں یعنی رسولوں نے وہاں مچھلیاں پکڑیں، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعہ سے پکڑے گئے اور مسیح کی پیروی میں ہو چلے۔ جب ہم ان مقامات کو دیکھتے ہیں، ہمارے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، ہم اور زیادہ حوصلہ پاتے ہیں، ہم اور زیادہ مستحکم ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام تو اپنی جگہ پر سچ ہے ہی، لیکن ان مقامات میں جانے سے یہ کہ واقعی اور در حقیقت یہ وہ جگہ ہے جہاں منجی عالمین مسیح ابن مریم کا اور مقدسہ مریم طاہرہ کا چلنا پھرنا ہوا ہے، وہ جگہ جہاں میرے اور کل جہان کے گناہوں کے کفارے کے لیے مسیحا نے اپنا لہو بہایا۔ ان جگہوں کو دیکھ کر ہمارے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور جانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اسرائیل میں جاتے ہیں، وہاں کا ماحول، وہاں کے حالات، وہاں کی معطر اور فضا
وہاں کا جو بھی نشان ہم دیکھتے ہیں اس کے دیکھنے سے ایک عجیب سی کیفیت، مضبوطی کی، سچائی کی اور مستحکم ہونے کی ہماری زندگی پر طاری ہوتی ہے۔ ہم اور زیادہ مستحکم ہوتے ہیں اور ایمان میں اور زیادہ سرگرمی پاتے ہیں۔ ہم اسرائیل جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسا کنسپٹ نہیں ہے کہ وہاں جانے سے خدا ملے گا اور یہاں خدا نہیں ملتا۔ نو، ہم اس لیے وہاں نہیں جاتے کہ وہاں جائیں گے تو ہمیں گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ نو، ہم اس لیے نہیں جاتے کہ یہ ہم مسیحوں کا حج ہو جائے گا۔ ہمارا کوئی ایسا کنسپٹ نہیں ہے۔ ہم اسرائیل جاتے ہیں، لیکن اس لیے جاتے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں ہمارے منجی مسیح خداوند چلے پھرے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یاد رکھیے کہ گناہوں کی معافی اور عبادت کی مقبولیت کا راز یہ نہیں ہے کہ میں کون سے پہاڑ پر جاؤں، کون سا چلا کاٹوں، کس طرح کا کھانا کھاؤں، کس طرح کا پانی پیوں، جسمانی طور پر میری حالت کیسی ہو۔ یقین جانیے ان باتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری نجات اور مخلصی اور گناہوں کی معافی کا تعلق صرف اس بات میں ہے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے کہ نہیں۔ یہی ہمارا حج ہے اور یہی ہماری معراج ہے، اور اسی کے ذریعہ سے ہم قرب الہی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خواہ آپ کی مذہبی بیک گراؤنڈ یا پس منظر خواہ کوئی ہی کیوں نہیں، میں آج آپ کے سامنے اس چیلنج کو رکھتا ہوں کہ مذہبی فرائض سر انجام دینے کے باوجود، بکروں بیلوں کی قربانیاں گزراننے کے باوجود، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود، اگر ابھی تک آپ کے پاس یہ شورٹی اور یہ گارنٹی نہیں کہ بعد از مرگ آپ جائیں گے تو کہاں جائیں گے، تو آپ سائے کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ اندھیرے میں ہیں۔ اور اگر آپ اندھیرے سے نکل کر نور اور اجالے میں آنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا، زیادہ دیر نہ کیجیے۔ مسیحا آپ سے کہتے ہیں، اے بوجھ سے دبے ہوئے، محنت اٹھانے والے، تھکے ماندے شخص، میرے پاس آ اور آرام پا۔ وہ اپنے بازوؤں کو کھول کر آپ کو اپنے ہاں ایکسپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کو مذہب بدلنے کی دعوت نہیں دیتا، میں منزل کے حصول کی دعوت دیتا ہوں، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ انہی کے ذریعہ سے ہی ہمارا حج یعنی ہمارے گناہوں کی معافی ممکن ہے۔ یہی واحد اور آخری خدا کی طرف سے نجات کا انتظام ہے۔
اس کے علاوہ کوئی اور انتظام نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں آج آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر آپ ریڈی ہیں، تیار ہیں کہ منجی عالمین مسیح یسوع کو اپنا دل دیں، اپنے گناہوں سے معافی حاصل کریں، تو وہ ابھی اسی وقت آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور لازم ہے کہ اپنے دل خداوند کے سپرد کریں۔ اور وہ کیسے؟ نمبر 1، خدا کے حضور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں۔ میں گناہگار ہوں، میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نمبر 2، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، جانے اور انجانے گناہ۔ اور نمبر 3، میں مسیح کے اس عظیم کفارے کے لیے جو آپ نے میرے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا ہے، شکر گزار ہوں، اور اس کفارے کو اپنے لیے قبول کرتا ہوں۔ اس شکر گزاری کے ساتھ مسیحا، شکر ہو کہ آپ نے میری خاطر اپنی جان دی ہے۔ اور پھر چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے، اے خداوند، میں اپنا دل آپ کے لیے کھولتا ہوں، روح القدس کی صورت میں میرے دل میں آ جائیے، تاکہ میں آئندہ کے لیے آپ کے لیے جی سکوں۔ اور خداوند میری اور آپ کی زندگی میں ابھی آنا چاہیں گے۔ اور میرے بھائی اور بہن، اگر آپ ہی ہیں جو یہ ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں، تو ابھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہیں یا ہماری ویب سائٹ پر ہیں، تو آپ کمنٹس میں اپنے نام، پتہ لکھ سکتے ہیں، فون نمبر لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کے ساتھ رابطہ کیا جائے، یا ہمارے اسکرین پر موجود ٹیلی فون کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ یا ویب سائٹ کے ذریعہ ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہم آپ کی روحانی بڑھوتی اور ترقی کے لیے مدد کرنے میں ہمہ گوش رہیں گے۔ میری دعا ہے خداوند قدوس آپ کی زندگی میں برکات کی ندیاں جاری کرے، اور کلام مقدس کی یہ خوبصورت باتیں جو ہم سیکھ رہے ہیں سیریز وائز، آپ کے دلوں میں اتر جائے، اور پاک روح ممکن فرمائے کہ ان سچائیوں اور حقائق کو آپ اپنے دل سے قبول کر سکیں، آپ کا جیون بدل جائے، آپ کی زندگی بدل جائے، اور ایک نئی امید سے آپ ہمکنار ہو سکیں۔ یہ خاکسار آپ کے لیے آئندہ بھی دعا گو رہے گا۔ رابطے میں رہیے، ہمارے یہ پروگرام دوسروں سے شیئر بھی کرتے رہیے، خود بھی ان پروگرامز کو دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے، خاص کر یہ پروگرام جو میرا ہے، جس کا نام ہے میں مسیحی کیوں ہوں۔